بسم اللہ خان کاکڑ کے فرزند ارجمند پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما محترم نذر محمد خان کاکڑ صاحب اور دیگر قیادت آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے میں اس دھرتی کے عظیم سپوت، قابل قدر، قابل احترام سیاسی رہنما، قومی رہنما ملک عبدالعلی کاکڑ کو میں پارٹی کی جانب سے، عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور یقیناً ملک صاحب کو میں 3 حوالوں سے خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ ملک صاحب کی آنکھ کھلی، اس خطے کی سیاست میں، اس دھرتی کی سیاست میں قدم رکھنے کا موقع ملا تو بنیاد پشتون قومی تحریک ان کی سیاست کی تھی۔ یعنی اس وقت سے لے کے آج تک پھر درمیان میں ملک صاحب کی ساری جدوجہد دھرتی کی خوشحالی، اس غیور بلوچ پشتون اقوام کی پرامن خوشحال زندگی کے لیے، چاہے وہ ابتدا پشتون قومی تحریک سے ہو یا پھر بلوچ قومی تحریک کے ساتھ وابستگی سے ہو، یا پھر اس دھرتی پر جب ہم اکثر و بیشتر چاہے ہمارے وفاق کے رہنما ہے جس کا تعلق بلوچستان سے ہو، چاہے وہ بلوچ پشتون قیادت ہو، سب کے سب کی خواہش بھی یہی ہے، سب کے سب کی زبان پر بھی یہی بات ہے کہ اس وقت تک ہم سب کو درپیش مسائل سے نجات حاصل نہیں کر سکتے جب تک یہاں پہ بلوچ پشتون قومی یکجہتی وجود میں نہ آئے۔ تو پریکٹیکلی ایک پشتون معزز گھرانے سے تعلق رکھتے ہوئے بھی، اور پھر ایسے حالات میں بھی جس کا یہاں پہ تذکرہ بھی ہوا، ایک زمانے میں یہاں پہ بلوچ قومی تحریک کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرنا تو انتہائی سے انتہائی مشکل کام تھا، بلکہ اس یکجہتی پہ بات کرنا بھی انتہائی مشکل تھا۔ تو ان حالات میں ملک صاحب ایک پشتون قوم پرست رہنما کی حیثیت سے بلوچ قومی تحریک کے ساتھ عملاً اس یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ جدوجہد کر رہے تھے۔ تو میں پشتون قومی تحریک کے ساتھ ان کی وابستگی ہو، یا بلوچ قومی تحریک کے ساتھ ان کی وابستگی ہو، اور یا پھر بلوچ پشتون یکجہتی کی علامت کی بنیاد پر اگر میں اس کو دیکھ لوں تو میں تینوں حوالوں سے ملک عبدالعلی کاکڑ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ رہی بات یہاں پہ بڑی پرمغز ہر مقرر نے بات کی، میں چاہتا ہوں کہ مختصر بات کر سکوں۔ یقیناً ایک تو ہمارے ہاں ایک یہ بھی مشکل ہم سب کو اس وقت درپیش ہے کہ بنیاد تو ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچ قومی پشتون قومی سیاست کی بنیاد باچا خان کے سیاست سے شروع ہوتی ہے، اس بنیاد سے شروع ہوتی ہے، اس پہ ہم سب متفق ہیں۔ پھر نیب کے پلیٹ فارم تک آ کے بھی ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس جابر وحشت اور دہشت کے راہ پہ چلتے ریاست سے ہم سب کے نجات کا واحد راستہ قومی یکجہتی میں ہے، لیکن ہم بدبختانہ ابھی اس کے خلاف ایک پلیٹ فارم سے نبرد آزما ہو کہ ان کے خلاف جدوجہد کرنا تو میرے خیال میں ہم سے بہت دور چلتی جا رہی ہے۔ ہم سب بدبختانہ سٹیج پہ اس بنیاد کے بعد سے آج تک ہم جتنے بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے ہیں،
ہم ہر ایک کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے حصے کے ورکرز نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہمارے حصے کے اکابرین نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ اگر ان سب قربانیوں کو آخر میں لا کے جمع کر دے تو سب کا مقصد اور ہدف اس دھرتی پہ رہنے والے بلوچ پشتون اقوام کی ترقی و خوشحالی اور ساتھ ہی یہاں کے وسائل کے دفاع ہوتا ہے، سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ لیکن بدبختانہ حالات اور واقعات نے ہم سب کو اس نیچ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جس طرح یہاں پہ بڑے نیچے لیول تک باتیں ہوئی کہ ہماری ذہنیں ابھی بڑے نیچے لیول کے معاملات پہ پھنس چکے ہیں۔ ایک ایسی ریاست جو اپنے آپ کو مسلم دنیا کی نمبر 1 عالمی سطح کی پتہ نہیں کون سی قوت اپنے آپ کو سمجھتی ہے، جس نے یہاں پہ ہم سب کے لیے جینا آرام کر دیا ہے، وسائل ہمارے لوٹے جا رہے ہیں، بدامنی سے ہم سب دوچار ہے۔ بلکہ پشتو کی وہ مشہور کہاوت ہے کہ ہمیشہ بیڑیا آندھی اور طوفان کا ماحول بنانا چاہتی ہے تاکہ وہ شکار کر سکے۔ آج جس ریاست کے سامنے ہم سب اس بیڑیے کی مانند ہے کہ جو آندھی اور طوفان میں شکار کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سب کو اپنا شکار بنا رہے ہیں مختلف حوالوں سے۔ یعنی ہم سب ان کے شکار عدالتی نظام کی بنیاد پر ہے۔ یہاں پہ اس قوت نے نظام انصاف کو ختم کر دیا۔ ہم سب اس بیڑیے کی شکار پارلیمنٹ کی آج کی صورتحال کی صورت میں ہے کہ جس پارلیمنٹ کی خود مختاری اور فیصلے کی مرکزیت کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے فیصلے کی مرکزیت کا بھی ہم سب کو پتہ ہے، یا دوسرے جتنے بھی ہمارے ہاں ادارے ہیں ان سب اداروں کی مثال ہمارے لیے ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر ہماری تقسیم در تقسیم یہ سلسلہ مزید نیچے تک چلا جائے گا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہم ایک کشتی کے سوار تھے پھر بھی ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے انتہائی مشکل تھا۔ آج بھی ہم جب بات کرتے ہیں تو ملک عبدالعلی کاکڑ سے لے کے بادشاہ خان کے ایک ساتھی کی ٹارچر سیل پہ بات کرتے ہیں، جلا وطنی پہ بات کرتے ہیں، جیلوں میں قید و بند اور پابند سلاسل پہ بات کرتے ہیں۔ تو جب ہم ایک تھے، ہم ایک چھتری کے نیچے تلے سیاست کر رہے تھے، پھر بھی ان کے جبر مظالم کے ہم شکار تھے، ان سے بچ نہیں پا سکتے تھے۔ تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک بلوچ قومی تحریک میں جو وجود تھا وہ قومی تحریک کے حوالے سے 10 حصوں میں بٹ جائے، ایک پشتون قومی تحریک وہ کئی حصوں میں تقسیم در تقسیم ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائے کہ نہیں میں آپ سے زیادہ دھرتی کا وفادار ہوں، دوسرا کہے کہ میں آپ سے زیادہ دھرتی کا وفادار ہوں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک تھے، ایک نیب کے پلیٹ فارم سے ایک جھنڈی کے نیچے تلے ہم سیاست اور جدوجہد کر رہے تھے، ایک ہمارا منوگرام تھا، ایک ہمارا پروگرام تھا، تب جا کے بھی ان کا جبر، ان کا ظلم، ان کا وحشت، ان کا دہشت ہمارے اوپر مسلط تھا۔ جب ہم 20 ٹکڑوں میں 20 حصوں میں بانٹ کے رہیں گے تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کا ظلم جبر مزید ہمارے اوپر مسلط ہو کے مضبوط رہے گا یا ہم ان سے نجات پائیں گے؟ یقیناً آج ہر سیاسی کارکن کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ ریاست اتنا مضبوط کیوں کر ابھر رہا ہے، خاص کر اندرونی معاملات میں بیرونی معاملات کی بات نہیں کرتا ہوں۔ بیرونی طور پہ تو وہ آقاؤں کا غلام اس دھرتی پہ، چاہے مذہب اور دین کی بنیاد پہ بات کی جائے تو آج ہماری ریاست یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے صف میں کھڑے ہو کے اس کا دفاع کریں گے۔ افغانستان کو آج کی حکومت کے حوالے سے
جن راستوں سے، جن طریقوں سے انہوں نے آج کے حکمرانوں کو وہاں پہ مسلط کیا ہے، آج ان کے ساتھ یقیناً یہ جو اس وقت سلسلہ ہے، جو ڈرامہ بازی کے نام پہ انہوں نے شروع کر رکھا ہوا ہے، اس خطے کے تمام اقوام پہ کاروبار، خصوصاً بلوچ پشتون اقوام پہ کاروبار کے جو دروازے بند کیے ہوئے ہیں، بیرونی سیاست ان کا یہ ہمارے سامنے ہے۔ بات اندرونی سیاست کی بنیاد پر اگر ہم کر لیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا یہ جو پاکستان کے نام پہ ہمارے ان دو صوبوں میں، خصوصاً ان دو صوبوں میں جو اس وقت بدامنی ہے، دہشت ہے، وحشت ہے، علاقہ بدری ہے، طرح کی یہاں پہ داؤد شاہ نے بات کی، یعنی پچھلے 2 دہائیوں سے پشتون اپنے وطن میں در پدری کی، وطن بدری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا جہاں کے وسائل ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ بلوچ کا یہی حال ہے۔ ہمارے یہاں واضح ایک حکومتی سطح پہ اعلان کے تحت آپریشن چل رہا ہے۔ ہماری بہنیں